اولیاء تم لوگ ہو اور ہم پر الزام لگاتے ہو تم لوگ ہیں. یہاں تم لوگ اس طرح مانگتے ہو, اس کو مدد کہتے ہیں. ہم اس طرح کی مدد کو شرک کہتے ہیں, توہین گستاخ اولیاء کہتے ہیں. ہو گئی تم کو تمہاری سب سے پہلے بات کہ چاہیے دن تھا, بھر تم ایسے مناظرہ کر رہے ہو. ایسے خاموش بڑبڑ رہو, خاموش رہو. 8 منٹ تم نے بولا ہے, 8 منٹ تم نے بولا ہے. تم کو میں نے حوالہ دے دیا ہے, اب دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. پہلا حوالہ میں نے دیا کون سا؟ ارے دیوان یہ تو محمدی کا. اپنے جھوٹے حوالے اپنے پچھواڑے میں ڈال لے, ٹھیک ہے. یہ حوالوں پر تو کتنا میں نے تمہارا آپریشن کر چکا کتنا. خاموش ارے رہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ تیرے دلال کو سمجھا کہ اس پہ بات کرنے کا اوقات نہیں ہے. یہ کیا دھاندلی, کیا کوٹھا بنا کے رکھا ہے یار. تو کیا دھاندلی کر رہا ہے؟ یہ لو کتاب, یہ لو کتاب, اور تیرے حوالے تو وہ تو میں دیکھ چکا ہوں اور کتنے تمہاری جو ہے دھلائی کر چکا ہوں. اب میں پوچھ رہا ہوں سامعین محترم, میں نے ان سے سوال پوچھا تھا, 2 سوال, لیکن اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں میں کہ دنیا دیوبندیت میں یہ ذلیل تو ہو سکتا ہے, یہ اپنے آپ کو جو ہے حرامی مان سکتا ہے, اقرار کر سکتا ہے, یہ زہر کا پیالہ پی سکتا ہے, مگر میرے ان 2 سوالوں کا یہ جواب قیامت تک نہیں. میں ان کو 4 دن بعد تک کا ٹائم دیتا ہوں. یہ زہر کا پیالہ پی جائے گا, پھانسی پہ پھندے میں لٹک جائے گا, لیکن دنیا دیوبندیت میں کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے ان 2 سوالوں کا جواب دے دے. اب میں نے ان کے جو ہے عقیدے پر قرآن کی آیت جن کو یہ مستدل بناتا ہے, جس سے اصلاح کرتا ہے, اس آیت کو پیش کر کے ان کے عقیدے پر میں نے سوال کیا ہے. اب بیچارہ گونگا ہو گیا ہے, تو اب لے لو کتاب میں یہاں ایسا لکھا ہے. انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس پر بھی آئیں گے اور آ جائیں گے تو پھر تم وہاں سے ایسے بھاگو گے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے ویسے تم غائب ہو جاؤ گے. لیکن اب میں بولو, وہ میں نہیں چاہتا جواب ہوں. دوں, میں یہ چاہتا اب میں ہوں, جواب دوں, پہلی بات میرے جو 2 اب میں سوال جواب ہیں دوں. کہ زندوں کی عبادت شرک ہے, مردوں کی عبادت شرک ہے, تو زندوں کی مدد توحید کیسے اور مردوں کی مدد شرک کیسے, اس پر تو جواب دے. اور حاجی کیا کہتے ہیں کہ امداد المشتاق میں جو اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ان کا پیرزادہ بھائی اپنے پیر سے قبر میں جا کر کے مانگتا ہے, روٹی بھیک مانگتا ہے, تو کوئی غوث سے مانگے, کوئی غریب نواز سے مانگے, وہاں شرک ہوتا ہے. جہاں اشرف علی تھانوی کے پیر سے اگر مانگتا ہے اس کا پیرزادہ بھائی روٹی, وہاں شرک کیوں نہیں ہوتا؟ مجھے ان پر جواب دو. ابھی ادھر ہاں ادھر جواب کی دوں, باتیں نہ کرو. ہاں, اگر تو نے جواب دوں. اگر ہاں ادھر ادھر کی باتیں کی اور میرے ان 2 سوالوں کا جواب نہیں دیا تو تیرے حرامی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. سامعین, جب میں بولتا ہوں بیچ میں بولتے ہیں, میں بالکل نہیں بولتا ہوں. میری عادت نہیں بیچ میں بولنے کی, لیکن سامعین یہ لوگ جو ہیں یہ بیچ میں بولتے رہتے ہیں تاکہ مجھے بولنے کی ضرورت نہ ملے. یہ انہوں نے ایک بات کہی, میں نے سامعین اس کے پرسنل پہ حوالہ بھیجا ہے, دیوان محمدی کا, جال حق کا, اور فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں, اور تبیان القرآن, 4 کتاب میں نے. اس نے کیا کہا, تو ان حوالے کو اپنے پچھواڑے میں ڈال لے. یعنی جال حق, دیوان محمدی اور اس کے تبیان القرآن جو ہے یہ پچھواڑے میں ڈالنے کی کتاب ہے, پاخانہ میں ڈالنے کی کتاب ہے, ناپاک میں ڈالنے کی کتاب ہے. لیکن یہ کتاب کسی گھر میں اور مسجد میں کی لائق ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنی شرکیہ ہے, کیونکہ اس میں اللہ والے کی گستاخیاں ہیں. سامعین, جو اس نے امداد المشتاق کا حوالہ دیا ہے اس میں صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا نام نہیں ہے, اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے وہاں بزرگ ہیں, ان کو بزرگ مانتے ہیں یہ لوگ. یہ اگر کہے گا بزرگ نہیں مانتے, حوالہ دوں گا اس کے گھر سے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں بھی بزرگ مانتے ہیں ان لوگ. ٹھیک ہے, تو اس کتاب سے حوالہ دے رہا ہے وہ کرامات اور کشف کرامات کے قبیل سے ہے, اور ان کا اصول ہے کشف کرامات جو ہے عقیدہ نہیں بنتا, کشف کرامات عقیدہ نہیں بنتا, ان کا عقیدہ ہے. تو سامعین, جب کشف کرامات عقیدہ نہیں بنتا تو کشف کرامات کو ہمارے یہاں یہ کس طرح پیش کرتے ہیں, عقیدہ ہے تمہارا. دیکھیں, میں حوالہ دے رہا ہوں اس کے پرسنل میں, میں حوالہ بغیر بات ہی نہیں کرتا, اس نے ابھی تک حوالہ نہیں دیا ہے. یہ پتہ ہے کہ دھجے اڑا دوں گا میں, جو کتاب بھیجے گا دھجے اڑا دوں گا تمہاری. ایک کتاب کا بھیج دیا تم نے, بھول سے بھیجنا بھی مت, اور تم بھیجو گے بھی نہیں. دیکھیں, میں جو بول رہا ہوں حوالہ پرسنل بھیج رہا ہوں. منور نقشبندی جو کتاب پڑھ رہا ہوں, اگر تمہارے پرسنل میں نہیں پہنچی مجھے بولنا کہ میں نے نہیں دیا, اور اگر دیا ہوں تو اس کو دیکھو. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے بولنا یہ عبارت غلط پڑی ہے, بعد میں بولنا مت کہ علی اصغر جھوٹے حوالے دیتا ہے. اور تمہاری کتابیں, میں اپنی کتاب نہیں بیچتا ہوں, اور تمہاری کتاب یہی لائق کی ہے اس کو پاخانے میں ڈالا جائے. تو یہ کتاب میرے پاس ہے, حیات حکیم الامت, احمد یار خان نجمی صاحب کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 182 ہے. اس میں لکھتا ہے عقائد کے معاملے میں کشف الہام معتبر نہ ہوں گے,
بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہے تمہارے یہاں روٹی مانگا دے دیا تو یہ کا نام دیا کنستعین تو تم کو قرآن کے آیت سے دلیل دینی چاہیے. سامعین یہ کشف کرامات کی واقعہ اور بات کو پیش کر کے عقیدہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھ سے بول رہا ہے دلائل دے قرآن سے. شرم آنی چاہیے تم کو. تم اتنی پٹائی دکھانے کے بعد کس بنیاد پر مجھ سے گفتگو کرنے کے متعلق خاصی کو کرتے پریشان کرتے ہو کہ علی اصغر بھائی ارے ہو گیا کہ اب اور بھی بھونکو گے, ہو گیا کہ بھونکو گے. سامعین محترم, دیکھا آپ نے میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جو سوال کیا ہے ان کی تو ٹاٹا فیس ہو گئی. اب یہ آیا ہے کہ یہاں پہ کشف کرامات ہے, مطلب ان کے جو تھانوی کے بزرگ ہیں, ان کے دیوبندیوں کے جو بزرگ ہیں وہ غوث پاک سے بڑھ کر کے ہیں, وہ خواجہ غریب نواز سے بڑھ کر کے ہیں, اس لیے کہ خواجہ غریب نواز کے پاس کوئی سوال کرے وہاں کرامت نہیں ہوتی, وہاں کشف کا معاملہ نہیں ہے. دیوبندی اگر اپنے پیر سے مانگے وہاں کشف اور جو ہے کرامات ہو جاتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ تھانوی کے پیر کے پاس جا کے مانگے وہاں کشف کرامات کیوں ہوتا ہے, شرک کیوں نہیں ہوتا, اور غریب نواز سے اور غوث پاک سے مانگے وہاں کشف کرامات کیوں نہیں ہوتے, وہاں شرک کیوں ہو جاتا ہے. مجھے اس پر دلیل دے اور جواب دے. یہ کیا کہتے ہیں حافظ علی اصغر صاحب, بہت دھاندلی آپ کی ہو گئی, لیکن ایسے دوڑا دوڑا کے ماروں گا کہ نہ ادھر بھاگ پاؤ گے نہ ادھر بھاگ پاؤ گے. میرے ابھی تک جواب دو, میرے پہلے سوال کے جواب دو اور اس کا بھی جواب دو, بھاگنے نہیں دوں گا. 2 منٹ میں انتظار کر رہا ہوں, اگر نہیں دے پائے تو تیرے مکاری عیاری اور جو دین میں جو خرافات اور فتنہ فساد پھیلا کر کے رکھا ہے لوگ خود سن کر کے فیصلہ کر لیں گے. اور جو تو جھوٹے حوالے دیتا ہے, میں نے تیرے جھوٹے حوالوں کو تیرے پچھواڑے میں رکھنے کے لیے بولا ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ اپنی کتابوں کو. چل اب تو بات کر, جواب دے, اپنے آپ کو حلالی ثابت کر. سامعین اس نے امداد المشتاق کا حوالہ پیش کیا ہے جو کشف کرامات سے قبیل سے ہے, اور میں نے اس کے گھر سے وصول پیش کیا ہے. حکیم علم کتاب حضر خان نعیمی کو کہہ رہا ہے عقائد کے معاملے میں کشف اور الہام معتبر نہ ہوں گے بلکہ پختہ دلیل ضروری ہے. اس سے عقیدہ ثابت ہو وہ کتاب پیش کرنی چاہیے. یہ پیش کیا کر رہا ہے کشف و کرامات کو, اور اس نے کہا کہ تم فلاں کو غوث اعظم سے بڑھ کر مانتے ہو. میں نے حوالہ بھیجا ہے معارف رضا, اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 290 کے اندر کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے احمد رضا کو اولیوں نبیوں بلکہ امام الانبیاء سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. استغفر اللہ, نبی سے بڑھ کر خدائی ہوگا نا. اور دوسری کتاب میں نے بھیجی ہے مغفرت جنب, ڈاکٹر صاحب زدہ, یہ اس کی کتاب میں نے بھیجی ہے, صفحہ نمبر 28 ہے, اور اس میں لکھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو میں حضامین پرسنل حوالہ بھیج رہا ہوں, پھر پڑھ رہا ہوں. ایسے نہیں کہ اس نے ابھی تک حوالہ مجھے ایک بھی حوالہ نہیں بھیجا ہے, اور کبھی بھی یہ مجھ سے ایک بھی حوالہ نہیں بھیجتا ہے. مر جائے گا, مر تو سکتا ہے لیکن ایک حوالہ بھیج نہیں سکتا ہے. میں نے تقریباً 8-10 حوالے بھیجے اس کے پرسنل پہ, ایک پہلے کی نہیں بھیجا ہے. بول رہا ہے جھوٹا حوالہ بھیجتا ہے. جھوٹا حوالہ تو پڑھ کے بتا دے, جھوٹا حوالہ میں بھیجا ہوں. کوئی عبارت نہیں پڑھی ہے اور جھوٹی کی بات ہے تو پڑھ کے ثابت کر, بولنے سے نہیں ہوتا ہے. بول رہا ہے کہ ہماری کتاب تو جو کتاب بھیجا ہے تو پچھواڑی میں ڈال دے, تیری کتاب ہے ہی اسے پاخانے میں ڈالا جائے. ٹھیک ہے, اس میں لکھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. کون مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے. 2 کتاب کا حوالہ دیا میں نے. اگر حاجی امداد اللہ معاذر مکی غوث اعظم کہہ دیا یا اعلیٰ حضرت کہہ دیا تو وہاں دیوبندی گستاخ ہو گئے. تمہارے مجدد کو نبی اور امام الانبیاء سے بڑھ کر مانا جا رہا ہے تو تم گستاخ نہیں ہو گے نا, خدا مانا جا رہا ہے. یہاں پہ شرم تو کرو, جو بات کرو جملہ کرو اس کو توڑ کر کرو. علی اصغر دھماکہ کرتا ہے نا, وہ دھماکہ پورے تمہارے خناسی فرقے کی زمین کو ہلا دیتی ہے. یہ علی اصغر کی مار ہے, دیوبند کی وار ہے, سمجھے, یہ دیوبند کے شیر کی للکار ہے. بس میں نے قرآن کا حوالہ دیا ہے اس کے پرسنل پہ, بول دے کہ مجھے نہیں بھیجا ہے, بول نہیں سکتا, ایک حوالہ بھیج نہیں سکتا. سامعین محترم, میں نے ان سے سوال کیا, سوال کا جواب تو یہ دے بھی نہیں سکتا. میں نے کیا سوال کیا تھا کہ زندوں کی عبادت کرو تب بھی شرک, مردوں کی عبادت کرو تب بھی شرک. لیکن جو دیوبندی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی مدد شرک ہے, تو پھر یہاں پہ اگر زندوں کی مدد تو وہ توحید کیوں اور مردوں کی مدد شرک کیوں؟ جواب نہیں آیا. پھر اس نے جو ہے اشرف علی تھانوی نے جو بات کہی ہے اور اس نے حق بات کی ہے, تو وہاں پہ اس نے کشف اور کرامات کے حیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو بچانا چاہا اور کہا کہ یہ عقیدے کی بات ہے, تو یہاں پہ جو ہے کشف کرامات عقیدے کی جو ہے دلیل نہیں ہوتی ہے, یہ تمہارے گھر کا اصول ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ان دیوبندیوں سے, وہابیوں سے, کہ اگر یہ کشف کرامات عقیدے میں نہیں ہے تو پھر کوئی اگر غیر
کوئی اگر خواجہ سے جا کر کے مانگے تو وہاں پہ تو عقیدہ کیوں مانتا ہے؟ اس کو بھی مت مان، اس کو بھی کشف کرامت مان لے، عقیدہ مت مان۔ اگر کوئی خواجہ کے دربار پہ جا کے مانگتا ہے تو کشف کرامت مان لے، کیوں مانتا ہے اس کو عقیدہ؟ مطلب بات دوسروں کی آئے تو وہاں عقیدہ شرک، اور اگر اپنے گھر کی آئے تو یہاں پہ کشف کرامات، اور یہاں پہ جو ہے عقیدے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ بالکل دوگلا پالیسی ہے، اور یہ جو ہے اپنے بدعقیدگی کو چھپانے کا ہیلا اور بہانہ ہے۔ تو سامعین محترم یہ ان پر تو جواب نہیں دے سکتا۔ اب میں کہتا ہوں اگر یہ حلالی ہوگا تو جو کتاب کا حوالہ بھیجا ہے نا اس نے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہے بڑھ کر کے مانتے ہیں بریلوی حضرات، یہ پوری عبارت پڑھے اور اس کے آگے کی بھی صفحہ بھیجے اگر یہ حلالی ہوگا، کیونکہ اس کے حرامی پن کا مظاہرہ یہ بار بار کر چکا ہے۔ اب میں اس کو اسی پہ پکڑوں گا، یہی ایک حوالے پر، اور ان کے جو ہے دوگلا پالیسی اور ان کی حرامی پن کو اور دجل اور کذب کو میں آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دوں گا۔ اگر یہ حلالی ہوگا تو وہ یہ عبارت پڑھے اور اس کے آگے کی صفحہ بھی بھیجے اور وہ بھی پڑھے۔ اب میں سن رہا ہوں۔ ہاں علی اصغر ہو گیا؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اسے بات یہ کہیے، زندوں کی مطلب توحید اور مردوں کی شرک، ایسا کیوں تمہارے یہاں؟ تو سب سے پہلے تم عبارت مجھے پیش کرو۔ ڈیلیٹ مار دیا، پھر بول رہا ہے دیکھیں، یہ ڈیلیٹ مار دیا کیا؟ پھر بول رہا ہے جو دیکھیں، تم نے ابھی بھیجا تھا وہ کدھر گیا؟ دیکھیں بیچ میں دیکھیں سامعین دیکھیں بولنے نہیں دے رہا ہے، دیکھیں ڈیلیٹ مار دیا۔ دلشاد بھائی سامعین اب میری باری ہے۔ نہیں بولنے دیں گے۔ سامعین محترم اس نے جو حوالہ بھیجا تھا یہ زنا کا پیداوار، اس نے ڈیلیٹ مار دیا۔ ڈیلیٹ کیوں مارا؟ وہ حوالہ پڑھ، اس دلال کے منہ پہ جوتا مار، حوالہ پڑھ، حوالہ پڑھ۔ اے دلال تو دلالی مت کر، اے دلال چپ، تیرے بھڑوے کو بولنے دے، تو چپ ارے میں نے تیری ٹھگائی کر دی، الحمدللہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا تمہارے ملا، سن جوتے کھا گئے۔ اب تمہارے جھوٹ کو میں اے اصغری چل پڑھ وہ حوالہ پڑھ، وہ حوالہ آگے کا صفحہ بھیج اور پڑھ اگر تو حلالی ہوگا، ورنہ اللہ کی قسم تو لعنتی ہے ہی ہے۔ لیکن جہاں جب بھی موقع ملا، میں ایک بار تو جو ہے صادق بھائی لوگ کے ڈر سے بھاگا تھا، گھر میں گھس کر کے تھا 10x10 کے کمرے میں، پھر اس کے بعد جمشید علی قادری کے اس سے بھاگا ہوا تھا، ایک بار میں بھاگا ہوا تھا جا کر کے، ٹھیک ہے؟ چل پڑھ حوالہ پڑھ، وہ حوالہ آگے صفحہ بھیج۔ وہ ڈیلیٹ کیوں کیا رے؟ حافظ صاحب جو تم نے حوالہ ابھی بھیجا تھا معرفت ذنب کا، اس کو ڈیلیٹ کیوں کیا؟ میں نے ڈیلیٹ کیا؟ ہاں کیوں کیا؟ کہاں اسکرین میں نظر آ رہا ہے؟ ہاں کیا کیا پھر اسکرین میں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ دیکھنا سب موجود ہے۔ میں بھی ویڈیو کیمرہ چالو کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا جاہل ہے، اس کو پتا نہیں کہ الزامی جواب کسے کہتے ہیں، پتا نہیں اس کو۔ اس نے مجھ پر الزام دیا، میں نے اس کو الزامی جواب دیا۔ ایک حوالے کی بات نہیں کرتا، ڈھیر سارے حوالے بھیجتے ہیں، آپ دیکھ لیں کتنے حوالے بھیجے تاکہ اس کے ایک حوالے کو پکڑ کر کے اس کو پھنسایا نہ جا سکے، کیونکہ یہ جھوٹے حوالے بھیج کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں حرامی پن میں اگر کوئی میڈل ملے تو وہ علی اصغر کو ملنا چاہیے۔ گالی دے رہا ہے، میری باری بولنے بھاگ گئے ابھی صاحب، میری باری ہے، بولنے نہیں دے رہا ہے، میری باری بولنے نہیں دے رہا ہے، میری باری ہے، بولنے نہیں دے رہا ہے۔ دیکھیں اس نے معروف میری باری ہے، بولنے دے، اوئے بھائی خبر تجاری بولنے دے۔ میری باری ہے حافظ صاحب۔ جی چل پڑھ، اس کا اگلا صفحہ بھیج اور پڑھ۔ فرمائے حافظ صاحب۔ ٹھیک ہے، میں کیا بول رہا ہوں حافظ صاحب؟ جی شروع سے پڑھ، میں بولوں؟ اختلاف سے پڑھ، علمی اختلاف سے۔ میں بولوں؟ ہاں پڑھ، عبارت پڑھ علمی اختلاف سے، علمی اختلاف سے پڑھ عبارت پڑھ۔ کون سی عبارت؟ جو تو نے بھیجا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو جو ہے بریلوی حضرات نبی سے بڑے مانتے ہیں۔ ہاں تو کس خاموش رہو منور نقشبندی، میں نے کس بنیاد پر وہ حوالہ دیا؟ میں کسی بنیاد پر نہیں، تو پڑھ، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ سامعین محترم یہ ایک دلال ہے، دلشاد دلال اپنے بھڑوے کو لے کر کے آیا ہے، اس کے بھڑوے نے ایک کتاب پیش کیا معرفت ذنب، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سامعین محترم دیوبندی مناظر علی اصغر اس نے معمول کے مطابق پھر جھوٹا حوالہ پیش کیا، میں نے گرفت کی تو جان چھڑا کر بھاگ گیا، فون کاٹ کر کے بھاگ گیا، اور اپنے ساتھ میں ایک چیلے کو لے کر کے آیا تھا، اور وہ چیلا ان کا جو ہے ہنگامہ کر رہا تھا، لہٰذا ان کی مجبوری یہ ہے
کہ یہ کسی سوال کا جواب تو دے نہیں سکتا، لہٰذا ادھر ادھر کے حوالے دے کر کے جس سے ان کی بات دور دور تک ثابت نہیں ہو سکتی، محض ان کو جو ہے لفاظی کرنا ہوتا ہے، بکواس کرنا ہوتا ہے اور جو ہے بات کو طول کرنا ہوتا ہے، لہٰذا بیچارہ مجبور ہو کر کے عاجز آ کر کے بھاگنے میں ہی اپنی بہتری جانا۔